برطانوی ملکہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ 1952 میں تخت نشین ہونے والی ملکہ نے بیلمورل کیسل میں آخری سانسیں لیں۔ ملکہ کے انتقال پر برطانیہ میں 10 روزہ سوگ کا اعلان، آخری رسومات 10 دن بعد ادا کی جائیں گی۔ ملکہ کے تابوت کو شاہی ٹرین کے ذریعے بکنگم پیلس لایا جائے گا۔ ملکہ الزبتھ دوم کو کنگ جارج 6 میموریل چیپل ونزر میں دفنایا جائے گا۔ ملکہ برطانیہ کے پسماندگان میں 4 بچے، 8 پوتے اور 12 پڑپوتے شامل ہیں۔ بکنگم پیلس کے باہر عوام کی بڑی تعداد اظہار یکجہتی کے لیے جمع۔ شہزادہ چارلز اب برطانیہ کے نئے بادشاہ ہوں گے۔ شہزادہ چارلز کو باقاعدہ کنگ چارلز 3 کا خطاب دے دیا گیا۔ وہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں والدہ کے انتقال انتہائی دکھ کا لمحہ ہے۔ یہ نقصان دنیا بھر میں محسوس کیا جائے گا۔ ملکہ کو سب سے عزت اور محبت ملی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر عارف الوی نے کہا، ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں پر نہیں کیا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان ملکہ الزبتھ کے انتقال کے سوگ میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، برطانوی عوام، حکومت اور شاہی خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم نے 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا۔ ملکہ برطانیہ پہلی بار فروری 1961 میں پاکستان آئیں۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور شمالی علاقہ جات گئیں۔ کراچی آمد پر اس وقت کے صدر ایوب خان نے استقبال کیا۔ ملکہ دوسری بار اکتوبر 1997 میں پاکستان آئیں۔ اس وقت کے صدر لغاری، وزیر اعظم نواز شریف، بے نظیر بھٹو، وسیم سجاد اور دیگر سے ملاقات کی۔ ملکہ کا دورہ 50ویں یوم آزادی کے سلسلے میں تھا۔ قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن سمیت عالمی رہنماؤں کی جانب سے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ جو بائیڈن نے کہا، ملکہ الزبتھ دوم ایک عہد ساز اور باوقار شخصیت کی مالکن تھی۔ ملکہ کے دور میں بے مثال انسانی ترقی اور انسانی وقار کو فروغ ملا۔ برطانوی وزیر اعظم لز ٹرس نے کہا، ملکہ الزبتھ برطانیہ کی روح تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر نے استقبال کیا۔ انتونیو گوتریس سیلاب زدہ علاقوں کا جائزہ لیں گے اور عالمی برادری سے متاثرین سیلاب کی امداد کی اپیل کریں گے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ منچھر جھیل میں سیلابی پانی کا دباؤ کم کرنے کی کوششیں جاری۔ مزید 3 کٹ لگا دیے گئے۔ سیلابی ریلوں سے سیون کی 7 یوسیز کے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں کے مکین مال مویشی کے ساتھ محصور۔ سیون سے دادو لاڑکانہ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو کارروائیاں جاری۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ سے بڑھ گئی۔ بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ سیاسی جماعتوں کو سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کرنے کا مشورہ۔ میڈیا کی رہنمائی قابل احترام قرار۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیسز میں پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم صبح 9:30 بجے عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ ضمنی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی۔ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا کہ 6 ستمبر کو پشاور جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان پر 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ واضح کر چکے ہیں، عدلیہ کی آزادی ریڈ لائن ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ عمران خان کے موقف پیش کرنے کی زبانی درخواست مسترد کر دی گئی۔
ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہوں مگر چوروں سے نہیں، عمران خان کا ملتان جلسے سے خطاب میں اعلان۔ حکومت میں تھا تو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے مشورے دیے جاتے تھے، اب کہا جا رہا ہے اسمبلی میں جا کر معاملات کو حل کرو۔ 4 ماہ میں ملک کو دلدل میں پھنسا دیا گیا، پی ٹی آئی چیئرمین کے باؤنسرز۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی کوششوں کا دعویٰ، کہا ارکان صوبائی اسمبلی کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ چشتیاں کے میرے شیروں، میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ فتنہ بھی نہیں، یہ انتشار بھی نہیں، اس کا یہ پاکستان کی سب سے بڑی تباہی ہے، تباہی۔ مریم نواز نے عمران خان کو ملک کی سب سے بڑی تباہی قرار دے دیا۔ چشتیاں میں جلسے سے خطاب میں پی ٹی آئی چیئرمین پر غیر ملکی فنڈنگ سے ملک میں انتشار کی آگ پھیلانے کا الزام، کہا سیاسی میدان میں مریم نواز عمران خان کو نہیں بخشے گی، گھر تک چھوڑ کر آئے گی۔ مسائل کا حل ریاست کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم ملکی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کی گفتگو، شازیہ مری بولی بلوچستان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے ہوں گے، لاپتہ افراد کے معاملے پر تشویش ہے، جو وعدے کیے انہیں نبھانے کی کوشش کریں گے۔ سیلابی صورتحال کے باعث الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے، عمارتیں اور ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ ضمنی الیکشن کا نیا شیڈیول بعد میں جاری ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، قومی اسمبلی کی 10 اور صوبائی اسمبلیوں کی 3 نشستوں پر ووٹنگ ہونی تھی۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے ادارے کام تیز کریں، وزیر اعلیٰ کی اعلیٰ سطحی اجلاس میں ہدایت۔ 15 ستمبر سے پھر بارش کی پیشگوئی ہے، اجلاس کے شرکا کو بریفنگ۔ متاثرین کو 1,72,000 خیمے پہنچا دیے گئے، 10 لاکھ مچھردانیاں بھی دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ سوات کے اپر کوہستان دوبیر میں سیلاب نے کئی خاندان اجاڑ دیے، ایک ہی خاندان کے 4 افراد اپنوں کے سامنے سیلابی ریلے کی نظر، لواحقین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ آج نیوز کی متاثرہ خاندان سے خصوصی گفتگو۔ حکومت کی وجہ سے ان کو خبر ملی تھی اور انہوں نے ہیلی کاپٹر نہیں بھیجا، اسی وجہ سے ہماری جانیں تباہ ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم ابھی ایک چھت پہ ہیں، یہاں آگے 1-2 چادر لگائے ہیں، اس پہ زندگی، کیونکہ ہمارے پاس تو کمرے کم ہیں اور 6 فیملیاں تو ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ ان کے 4 نوجوان سیلاب میں بہہ گئے ہیں اور یہاں آ کر یہ کھلے آسمان بیٹھے ہیں۔ یہاں حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ، متبادل جگہ دے۔ سرکاری اراضی پر قبضہ کیس میں ضمانت کے بعد حلیم عادل شیخ کو کراچی جیل سے رہائی مل گئی۔ قائد حزب اختلاف کے خلاف کیس کا چالان 12 ستمبر تک جمع کرایا جائے، ضمانت منظور کرنے والے اینٹی انکروچمنٹ ٹریبیونل کا حکم۔ کروڑوں کی آبادی کی حفاظت کے لیے مزید 300 اہلکاروں کا اضافہ۔ کراچی میں شاہین فورس کا موٹر سائیکل اسکواڈ میدان میں آ گیا، جدید اسلحے سے لیس، فوری اور فورسز حساس علاقوں میں گشت کرے گی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا جرائم کی لہر پر جلد قابو پانے کا دعویٰ۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جو ایک چھوٹی سی لہر ہے جرائم کی، اس کو قابو پانے کے لیے شاہین فورس کا انوگریشن کو بہتر سمجھا، جو کہ بروقت ملزمان کا نہ صرف تعاقب کر سکے اور بلکہ ان کو گرفتار کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ کراچی میں امن اس وقت سنگین صورتحال ہے، شہر کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا شہری اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود لیں؟ خالد مقبول صدیقی برس پڑے، کہا کراچی کی سیاسی قوتیں آواز سے آواز ملائیں، سازش نہ کریں۔ کور کمانڈر پشاور کی وانا میں شہید کیپٹن عبد الولی کے اہل خانہ سے ملاقات، شہید اور خاندان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیڈٹ کالج وانا کے مرکزی آڈیٹوریم کا عبد الولی وزیر شہید کے نام سے منسوب کرنے کا بھی اعلان۔ ویتنام کے جنوبی شہر تھوان کے بار میں آگ لگنے سے 32 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ آگ بار کی دوسری منزل پر لگی، دروازے بند ہونے کی وجہ سے کئی افراد نے عمارت